الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کائنات بنائی گئی ہے اور بنانے والا کہتے ہیں، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو کسی اور نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ بنانے والا ایک خدا ہے، ایک مالک ہے، تو عبادت میں دوسرے خداؤں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس مضمون کو اللہ نے تقویت دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی نے یہ آسمان اور زمین تمہارے لیے کس طرح سے بنائے کہ آسمان سے پانی برسایا، اور ایسا نہیں کہ اونڈیل دیا اور سیلاب آ جائے اور جینا مشکل ہو جائے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی ملتا ہے، زمین لہلہاتی ہے۔ زمین کو ایسا شاندار فرش بنایا کہ نہ تو اس پر آدمی بار بار پھسل کر گرتا ہے، نہ اتنا سخت بنایا کہ اگر کھودنا چاہے تو کھود نہ سکے، نہ ایسا ٹھنڈا بنایا کہ پیر رکھے تو پیر جم جائے، نہ ایسا گرم بنایا کہ اگر پیر رکھا جائے اس پر تو جل جائے، بلکہ انسان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب، پھول پھلواریوں سے بھرپور، جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی، اور زمین کے اندر نہ جانے کیسے کیسے انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ نے خزانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ اپنی قدرت کے مزید مظاہرے فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذی خلق الازواج کلھا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمام اقسام کے جوڑے جوڑے بنائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف انسان ہی میں نر اور مادہ پیدا کی ہے، نہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ جانوروں میں، بلکہ جانوروں سے اوپر اٹھ کر درختوں میں اللہ نے نر اور ماداؤں کو پیدا کیا کہ بغیر نر اور مادہ اگر درخت نہیں ہے تو وہاں پھل نہیں آیا کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں درختوں سے اوپر اٹھ کر بجلی کے اندر، کرنٹ کے اندر مثبت اور منفی کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری عقل وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، جب اللہ نے کہہ دیا خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے اندر اللہ نے
مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے، نر اور مادہ کو اللہ نے رکھا ہے۔ انسانی تجربات تو آج اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر مثبت اور منفی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے تو 1400 سال پہلے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، ان گنت جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں کائنات کے اندر، اللہ نے ہر قسم کو جوڑا جوڑا بنایا اور اس سے دنیا کو اللہ نے سجایا اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اللہ نے زمین میں راستے بنائے، راستے بنانے کے بعد تمہیں اس میں سفر کرنے کی سمجھ بوجھ دی۔ سمندروں کے اندر اللہ نے انسان کو سفر کرنے کے طریقے اس طرح سکھلائے کہ کشتیاں بنوانی سکھلائیں، کشتیاں بنوائیں، اور پھر سمندر کے اندر اللہ نے سفر کرنے کو آسان بنا دیا۔ زمین میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے چوپاؤں کو پیدا کیا کہ جاؤ جانوروں پر سواری کرو، اپنا سامان۔ یہ نئی جدید چیزیں تو آج کے دور میں پیدا ہوئیں۔ ریگستان کی کشتی یا ریگستان کا جہاز پہلے زمانے میں اونٹوں کو کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنا سامان ادھر سے ادھر انہی جانوروں کے ذریعے سے منتقل کیا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، انسان کی طاقت جانوروں سے کم، اونٹ کی طاقت انسان کی طاقت سے زیادہ، لیکن اللہ نے اونٹ کو ایسا تابع کر دیا انسان کے کہ اگر نکیل پکڑ کر بچہ بھی چلنا چاہے تو اونٹ اس کا تابع بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تمہیں سفر تمہارے لیے اللہ نے زمین میں بھی آسان کیا، اور سفر کرنے کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے کشتیوں کو پیدا کیا۔ تو کچھ چیزیں تو انسان جن چیزوں سے سفر کرتا ہے، کچھ کا دخل تو انسان کی ذات کا کچھ بھی نہیں ہے جیسے جانور، اور کچھ چیزوں کے سفر کرنے کے لیے انسان کی صلاحیت لگتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، خالص تنہا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو بنایا ہے وہ کامیاب ہی ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایسا جہاز بنایا ہے کہ نہیں ڈوبے گا، تو ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اس میں تدبیر لگی ہو یا تدبیر نہ لگی ہو، آپ نہ تو خشکی میں اور نہ سمندر میں اللہ کی عنایت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا آج کی آیت میں اللہ نے ایک دعا سکھلائی کہ جب تم سمندر میں یا خشکی میں سفر کرو تو دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ چلیے جانور کو اللہ نے ہمارے بس میں کر دیا، لیکن خشکی میں چلنے والے گاڑیاں یہ تو ہمارے بس میں ہیں۔ یقین جانے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ لوہے کو پیدا نہ کرتے تو آپ کہاں سے اپنی گاڑیاں بنا دیتے؟ اگر اللہ آپ کے اندر عقل کو پیدا نہ کرتے تو آپ کہاں سے اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی سواریوں کو بنا لیتے؟ اگر اللہ پیٹرول کو پیدا نہ کرتے، بجلی کو پیدا نہ کرتے، تو کہاں سے؟ معلوم یہ ہوا را میٹیریل تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، آپ کا دخل کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا دعا پڑھ لیا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، ورنہ ہم ان چیزوں کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ زندگی گھس جاتی آپ کی اور ہماری، لیکن ہم لوہے کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم پیٹرول کو، بجلی کو، آگ کو پیدا نہیں کر سکتے،
یہ اللہ کی عنایتیں ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ نے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کا آخری جملہ یہ ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ جب گھر سے نکلو تو یہ سمجھ کر نکلو کہ جس طرح ہم آج گھر سے جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوٹ کر بھی آئیں گے، اور جس طرح آج جا رہے ہیں ہم گھر سے، ہمیں اپنے رب کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے۔ جب ایک حاکم، ایک افسر، ایک مزدور، ایک مالدار ذہن سے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھائے گا کہ مجھے آج جس طرح میں جا رہا ہوں کل کو مجھے اللہ کے دربار میں بھی جانا ہے، تو نہ تو گھر سے نکلتے وقت چوری کا ارادہ ہوگا، اگر افسر نکل رہا ہے تو نہ تو اس کا رشوت لینے کا ارادہ ہوگا، اسی طرح کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب آدمی یہ سوچے کہ آج جس طرح میں جا رہا ہوں کل کو بھی مجھے اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سفر پر جاتے اور سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے جو آج آ رہی ہے، اور یہ سکھلاتے کہ اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو اے اللہ تجھے پسند ہو، اور دعا کرتے اللہ کے نبی کہ اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے۔ سفر مشقتوں کا نام ہوتا ہے، لہذا سفر کی آسانی کو اللہ سے مانگیں، اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کہ اے اللہ تو ہی ہے جو ہمارے سفر کا ساتھی ہے، اور اے اللہ تو ہی ہے جو ہمارے اہل و عیال بال بچوں کا محافظ ہے، اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، یعنی اس دعا کے علاوہ بھی حدیثوں کے اندر یہ دعائیں آتی ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اس کے بعد اخیر کی آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنی عنایتوں کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ یا تو فرشتوں کو یا سورج کو یا چاند کو اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں، یا زمین کی جاندار چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتی ہیں، اور جو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں وہ ظالم ہیں کہ وہ اپنے انعام کرنے والے کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے اخیر کی آیت میں بیان فرمایا۔ شروع کی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو میری طاقت ہے، ورنہ تم کیا جاننے والے تھے کہ پیڑ کے اندر نر اور مادہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جوڑے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اللہ ہی نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے مخلوقات میں، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جہاز تو ہم نے بنایا، تو جہاز کا لوہا تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کے ایندھن کو پیدا کیا، اس کے اندر اللہ نے بجلی کو پیدا کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اگر تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس میں ہمارا دخل ہے، تو اللہ نے تمہارے اندر وہ عقل عطا فرمائی، ورنہ دنیا میں بہت سے دیوانے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے۔ اللہ کی عنایت ہے
کہ اس نے تمہارے حواس کو، عقل کو اس لائق بنایا کہ تم اپنی عقل سے اس طرح کی چیزیں تیار کر رہے ہو۔ وہ کشتیاں اور چوپائے بنائیں جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ یہ سواریاں، یہ کشتیاں اس لیے بنائی تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو اپنے قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی موت کا استحضار اللہ نے اس دعا میں سکھلایا کہ گھر سے نکلتے وقت اپنی موت کو یاد کر کے نکلا کرو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ اللہ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔